نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مخالف قوم کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے، تمہیں شکست ہوئی ہے، تو ویسا ہی دکھ، ویسی ہی شکست تو انہیں بھی پہنچی ہے، اور تمہیں تو اللہ سے اجر و ثواب کی بھی امید ہے، یعنی اگر تم غازی ہوتے ہو یا شہید ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے پاس اس کا اجر ہے۔ لیکن باطل جو کہ کسی طرح کے اجر و ثواب کے مستحق نہیں ہے، وہ پھر بھی جو ہے وہ کمزوری نہیں دکھاتے اور امید نہیں چھوڑتے، تو پھر تو تم مومن ہو، تو مومن ہوتے ہوئے امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پھر ہم لوگوں نے اس آدمی بشیر بن ابیرق کا قصہ پڑھا تھا جو کہ دوسرے انصاری کے گھر سے آٹے کا تھیلا اور زرہ چوری کر کے لے آیا تھا، اور سارا الزام اس نے یہودی کے سر پہ تھوپ دیا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ لوگ اپنی باتوں میں لے کر آنے لگ گئے اور انہیں یہ ثابت کر دیا، تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کٹوانے کا حکم دینے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ جو ہے یہ منافق لوگ ہیں اور یہ یہودی کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہودی جو ہے وہ بے گناہ ہے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے بخشش طلب کیجئے کہ جو گناہ آپ سے سرزد ہونے لگا تھا وہ نہیں ہوا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ ظاہری شہادات کی بنا پر اگر قاضی فیصلہ کرنے کا پابند ہے، لہٰذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری کے حق میں فیصلہ دے بھی دیتے تو آپ کا قصور نہ ہوتے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت کی وجہ سے آپ کو بخشش طلب کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے کہ ایک غلط سوچ آپ کے ذہن میں رائج پانے والی تھی، اور یہ انبیاء کا ایک اکرام ہوتا ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اور جب بھی کبھی ان سے کوئی اس طرح کی غلطی یا کوتاہی ہونے لگتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ انہیں گائیڈ کر دیتے ہیں اور انہیں اس چیز سے بچا لیتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مخاطب ہوتے ہوئے کہ آپ کو ان خیانت دار لوگوں کی جو حمایت ہے اس میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اس وقت وہ جو ہے کسی طرح سے بھی یہودی کو مجرم قرار دینے کے لیے بہت بحث کر رہے تھے، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے جھگڑا کریں گے، اس کی وکالت کس طرح سے کریں گے چور کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص برا کام کر بیٹھے یا اپنے اوپر ظلم کر لے تو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 111 سے لے کر آیت نمبر 115 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو کوئی شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے لیے ہی برائی کما رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 112۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کا کام کرے تو خود کرے، پھر اسے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بار اپنے اوپر لاد دیا۔ یعنی اس نے دو جرم کیے، ایک تو وہ جو گناہ کا کام کیا وہ جرم، اور دوسرا گناہ کا کام۔ اس سے بڑا کیا ہی ہو سکتا ہے کہ کسی بے قصور کے سر پہ اس گناہ کو تھوپ دیا جائے اور اسے مجرم بنا کر پیش کر دیا جائے۔ آیت نمبر 113۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔
اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو انصار کے ایک گروہ نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا کہ آپ کو بہکا دے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی بہکا رہے ہیں اور وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ یہی بات ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فوراً بذریعہ وحی اس بات سے مطلع کر دیا تھا کہ یہودی بے گناہ ہے اور اصل مجرم وہ انصار ہی ہے، ورنہ اس کے نتائج صرف یہ نہ تھے کہ مجرم بچ جاتا اور بے قصور مجرم قرار پاتا، بلکہ اس کے نتائج بہت زیادہ تھے۔ عوام الناس کی نظروں میں مسلمانوں کی ساکھ پر ایک داغ پڑ جاتا، ایسے لوگ آپ کو بہکا کر اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے تھے، اور لیکن حقیقتاً وہ اپنی آخرت ہی خراب کر رہے تھے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، اور اللہ کے ہاں مجرم وہ تھے نہ کہ آپ۔ اب جو کوئی شخص کسی حاکم کو دھوکہ دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، وہ دراصل خود ہی اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک حق جس کا ہوتا ہے اسی کا رہتا ہے، اور فریب خودراہ حاکم کے فیصلے سے حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں، تم لوگ میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو اور ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہو اور میں اس کے دلائل سن کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، تو اس طرح اگر اس کے بھائی کے حق میں کوئی چیز اس چرب زبانی کے حق میں فیصلہ کر کے دے دوں تو یاد رکھو کہ میں اسے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا حق مار کے کسی کو کوئی چیز مل رہی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کو چیز مل رہی ہے، بلکہ اس کو ایک آگ کا ٹکڑا مل رہا ہے۔ آیت نمبر 114، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر لوگوں کو صدقہ کرنے یا بھلے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو شخص ایسے کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ پچھلی ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ وہ منافق جو ہیں وہ رات کو بیٹھ کے مشورے کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات وہ بہت ہی بری باتیں سوچتے تھے جو خیر سے بالکل ہی خالی ہوتی تھی، کیونکہ بھلائی کی اور صاف ستھری بات کو چھپانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ مثلاً اگر کسی کو صدقہ دینا ہے تو چھپا کر دے تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، یا صدقہ دینے کے متعلق اگر مشورہ کرنا بھی ہے تو اچھا کام ہے۔ اس طرح بھلائی کے کاموں میں اور بالخصوص لوگوں کے درمیان صلح کرانے والے معاملات جو ہیں وہ اگر خفیہ طور پہ بھی کیے جائے تو وہ نیکی ہے، لیکن اس طرح کے پروپیگنڈے اور اس طرح کے مشورے جن سے شر پھیلے، فساد اور فتنہ پھیلے اور دوسروں کو نقصان پہنچے، ایسی مشوروں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ ان کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ باطل نوعیت ہوتی ہے اور فتنہ فساد پر وہ مشتمل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، کسی کے بارے میں بھلائی سوچتا ہے یا کوئی نیک کام سر انجام دیتا ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مگر جو شخص راہ راست کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ لے تو ہم اسے ادھر ہی بھیج دیتے ہیں جدھر کا خود اس نے رخ کر لیا ہے، پھر ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے جو بہت بری بازگشت ہے۔ اب اگر ہم آیات کی تسلسل کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خطاب جو ہے وہ منافقین سے کر رہے ہیں۔
اس منافق کی بات یہاں کی جا رہی ہے جس نے چوری کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کی بنا پر اس مقدمے کا فیصلہ بے گناہ یہودی کے حق میں دے دیا تو اس منافق کو سخت صدمہ ہوا اور وہ مدینے سے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی مختلف صورتیں کیا تھیں؟ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پاس مکہ چلا گیا تھا اور کھلم کھلا مخالفت پر اتر آیا تھا، لیکن حکم کے لحاظ سے یہ خطاب سب لوگوں کے لیے ہے جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اور یہ حکم تا قیامت کے لیے ہے، یعنی جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا اور کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جس قدر زیادہ مخالفت کرے گا اسی قدر گمراہی میں بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو شخص جہاں پہ چلتا ہے اسے وہیں چلتے رہنے دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہدایت کی راہ میں ہدایت کی تلاش میں چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیں گے، اگر کسی کے دل میں ہدایت کی پیاس نہیں ہوگی تو اسے ہدایت اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ یہ سلسلہ کار صرف ہدایت کے ساتھ اس لیے منسوب کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ صرف اور صرف اپنے ساتھ منسوب کیا کہ جو شخص ہدایت مانگے گا اسی کو ہدایت ملے گی۔ مزید اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو شخص راہ راست پہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے کھولنا شروع کر دیں گے، لیکن جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے لیے کوئی نقصان دہ پروپیگنڈز کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ادھر ہی کی طرف پھیر دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ اسے جہنم میں جھونک دیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہاں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔